بسم اللہ شارع الاحکام حمدہ ابدأ فی کلام والصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الرحمن فاسأل به خبیرہ الرحمن فاسأل به خبیرہ صدق اللہ العظیم اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر ضال ولا مضل اللہم قنی شر نفسی وازم لی علی ارشد امری اللہم انی اسألک غنى الاہل والموالى وأعوذ بك أن يدعو علي رحم قطعتها اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرن سمندرات کی نشست میں کتاب دل کی دنیا کے صفحہ نمبر 19 تک مطالعے کو مکمل کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا کہ شریعت بغیر طریقت یعنی تصوف کے نرا فلسفہ ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحاد۔ پھر بات آگے بڑھی اور یہاں تک اسے واضح کیا کہ اسی طرح طریقت و تصوف کا نام لے کر جو کوئی شریعت کے خلاف چلتا ہے وہ ایک زندقہ اور الحاد اور قرآن و سنت کی تحریف ہے۔ تو جتنے لوگ اپنی خواہشات نفس کو داخل کر کر جو کام اور جو حرکات تصوف کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیشہ اور ہر زمانے کے اہل اللہ والے وہ اعلان برات کرتے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کے مشہور عالم اور شیخ صوفیہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو معروف ہیں اپنے رسالہ قشیریہ کے حوالے سے، نے اپنے زمانے کے مشائخ صوفیہ کے لیے جو ایک مفصل پیغام بنام رسالہ قشیریہ لکھا ہے اور بعد کے تمام مصنفین کی کتابوں کا مدار اور متن یہی کتاب سمجھی۔ بڑی اہم کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اور امام موصوف کا اس میں طریقہ بھی بہت خوب ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ قائم فرمایا، اس میں کچھ مقدماتی باتوں کو واضح کیا، پھر اس کے بعد اس بات کو واضح کیا کہ اصول صوفیہ کون لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ اصول قرار پاتے ہیں۔ اصول سے مراد یہ ہے کہ اصل ہیں، وہیں سے وہ جڑ ہے جہاں سے کہ بقیہ سلسلے سارے جاری ہوئے ہیں۔ تو اپنے زمانے تک کے اکابر صوفیہ کے نام گنوائے اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ وہ مقاصد صوفیہ کیا ہیں، ان میں پھر ایک ایک اہم مقامات جو مقاصد صوفیہ میں یعنی تزکیہ نفس کے جو بڑے بڑے عنوانات ہیں ان پر تفصیل فرمائی، اور پھر اس کے بعد اصطلاحات صوفیہ پر کلام فرمایا کہ جو اصطلاحات جن میں یہ اللہ والے کلام فرماتے ہیں ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں ان باتوں سے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان اصطلاحات کے صحیح معنی کیا ہیں اسے واضح فرمایا۔ فرمایا کہ رسالہ قشیریہ لکھا ہے اور بعد کے تمام مصنفین کی کتابوں کا مدار اور متن یہی کتاب سمجھی گئی ہے۔ اس کے مقدمے میں بڑی وضاحت سے ائمہ صوفیہ کے مقالات سے ثابت کیا ہے کہ طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ شریعت و سنت پر پوری طرح عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ اس کے باب اول میں فرمایا کہ اسلام میں نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑی فضیلت صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی گئی ہے، اس لیے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ان کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اعلیٰ لقب ان کا صحابی ہونا ہے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے صحابہ کی صحبت سے علم و عمل حاصل کیا ان کا سب سے بڑا تعظیمی لقب تابعی اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے تبع تابعی قرار پایا۔ یہ سب حضرات شریعت و سنت پر مکمل عمل کرنے والے، کتاب و سنت کے تمام اعمال ظاہرہ اور باطنہ سے پوری طرح آراستہ شریعت و طریقت کے جامع حضرات تھے۔ ان کے طبقات اور القاب علوم و فنون کی تخصیصات کے ساتھ، یعنی جس شعبے میں ان کا خاصہ تھا کی تخصیصات کے بجائے صحابی
تابعی تبع تابعی کے عنوان سے تھے، یعنی بقیہ اور خاص سے ان کے ذکر نہیں کیے گئے، بلکہ یہ سب سے بڑا وصف ان کا ذکر کیا گیا۔ کتابوں میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے تو یوں نہیں کہا جاتا کہ وہ عالم تھے، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ صوفی تھے، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی تھے، وہ تابعی تھے، وہ تبع تابعی تھے، اس لیے کہ یہ فضیلتیں بڑھ کر ہیں، یہ خاص فضیلت ہے جس میں بعد والے ان کے شریک نہیں ہو سکتے، اور یہ خاصہ ہے ان کا۔ تو کہا کہ علوم و فنون کے اعتبار سے جو تخصیصات ہیں، یعنی ان کے جو تخصصات ہیں، ان کی جو اسپیشلائزیشن کے شعبے ہیں، ان کی جو مہارت کے شعبے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے اس خصوصی فضل کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی اس خصوصی فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ صحابی ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، وہ تابعی ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ اکرام کی صحبت اٹھائی، وہ اتباع تابعی میں سے ہیں، یعنی وہ تابعین کی صحبت اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ ان کے چونکہ خصوصی فضائل ہیں، اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان زمانوں کی فضیلت منقول ہے، تو جو زمانے میں ہوئے اور نمایاں ہوئے دین کے کسی بھی شعبے میں، تو اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کی فضیلت کا ایک لقب بن گیا، اور ظاہر سی بات ہے بقیہ تمام القاب سے چونکہ یہ لقب بڑا ہے اور اہم تر ہے اور افضل تر ہے، اس لیے پھر جب ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کا تعارف کروایا جاتا ہے، تو ان کے اعلیٰ لقب ہی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں یہ لوگ پائے نہیں جاتے تھے۔ کون لوگ؟ یعنی عالم نہ ہوں اس زمانے میں، صوفی نہ ہوں اس زمانے میں، مفسر اور محدث اور فقیہ نہ ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے علماء، صلحاء، علماء، صوفیاء، مفسرین، محدثین اور اسی طرح سے فقہاء، ان سب کے لیے اعلیٰ لقب ان کے لیے جو بنتا تھا ان کے خاصے کے اعتبار سے، وہ صحابی تھا یا تابعی تھا یا تابع تابعی تھا، تو اس لیے اسے ذکر کیا گیا۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جو عام طور پر نگاہوں میں نہیں ہوتی، اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ القابات یا یہ شعبہ جات بعد کے ہیں، اور یہ چیزیں ان اچھے زمانوں میں، یعنی جنہیں قرون مشہود اللہ بالخیر کہا گیا، وہ 3 زمانے کہ جن کے خیر پر مبنی ہونے کی گواہی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد والوں کا ہے، اور پھر ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ 3 زمانے، یعنی صحابہ کا زمانہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور اتباع تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانے بہترین زمانے ہیں۔ تو اس میں ان کی جو یہ خاصیت ہے کہ وہ صحابی، تابعی، اتباع تابعی ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب یہ نام وہاں پر نہیں تھے تو یہ کام کیسے آ گئے، یعنی تصوف کہاں سے آ گیا، فقہ کہاں سے آ گئی، تفسیر کی تخصصات کہاں سے آ گئے، یا حدیث کی مہارتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تھا، مگر یہ القابات وہاں استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا لقب اس سے بڑھ کر واضح ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت والا موجود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے بعد لوگوں کے طریقے مختلف ہو گئے، بعض کا زیادہ اشتغال، طریقے مختلف ہو گئے سے کیا مراد ہے؟ پچھلے طریقے کو چھوڑ دینا نہیں، مختلف کا مطلب یہ ہے کہ مختلف شعبے بنتے چلے گئے، اور اس طریقۂ ہدایت پر سب قائم رہے، مگر مختلف شعبوں میں اپنی مہارتوں کا اظہار کرتے رہے۔ بعض کا زیادہ اشتغال، یعنی ان کا زیادہ وقت صرف ہوتا تھا، ان کا شغل یہ بن گیا، ان کی مہارت کا شعبہ یہ بن گیا کہ وہ تعلیم و تعلم سے مشغول ہوئے۔ بعض تصنیف و تالیف میں رہا، بعض کا اشتغال تصنیف و تالیف میں رہا، باطنی علوم و اعمال میں بھی ان کو کمال حاصل تھا، مگر اشتغال ان میں کم ہوا، اور علوم ظاہرہ کے محقق ہو کر عالم، محدث، مفسر، فقیہ کہلائے۔ اچھا، زیادہ جو ضرورت پڑی وہ ان شعبوں کی تھی، تو ان شعبوں کے لوگ نمایاں ہوتے چلے گئے، عالم، محدث، مفسر، فقیہ، اور بعض جن کا رخ عمل کی طرف اور اعمال دین کے مکمل اہتمام کی طرف زیادہ رہا، وہ عباد و زہاد کہلائے۔ عباد عبادت گزار لوگ، اور زہاد جو دنیا سے بے رغبت لوگ ہیں، عباد و زہاد کہلائے۔ مگر علوم ظاہرہ شرعیہ میں بھی ان کو کوئی کمی نہیں تھی، یعنی اس کے بھی وہ غیر ماہر نہیں تھے، اس کے غیر حامل نہیں تھے، بلکہ علماء ہی کے طبقے میں سے تھے۔ یہ صوفیاء بھی وہ تھے جو علماء ہی کے طبقے میں سے تھے، یعنی عباد و زہاد وہ تھے جو صاحب علم بھی تھے، یہ باقاعدہ اسناد سے علم حدیث حاصل کرنے والے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان روایات حدیث کو نقل کیا ہے، اس علم دین کو نقل کرنے میں سند کا درجہ اور راوی کی حیثیت کے حامل ہیں۔
فرمایا کہ مگر علوم ظاہرہ شرعیہ میں بھی ان کو کوئی کمی نہیں تھی، مگر عباد و زہاد میں پھر کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے جو طریق سنت سے منحرف ہو کر بدعات میں مبتلا ہوئے، یعنی بعد کے زمانے میں پھر ان کے نام لے کر کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جو کہ علم سے دور تھے، اور جو ہے عبادت اور زہد کے نام پر انہوں نے خلاف سنت طریقوں کو داخل کر دیا، بدعات کو داخل کر دیا، اور مسلمانوں میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے، ہر فرقے میں کچھ لوگ عباد و زہاد کے نام سے معروف ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ جو مختلف گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان کے اندر بھی بعض لوگ اپنے آپ کو یہ دعویٰ لے کر اپنے لیے یہ دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے کہ ہم عباد ہیں، ہم زہاد ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کا جیسا حلیہ، ان کی جیسی وضاقتہ اور ان کی جیسی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو یہاں اب ضرورت پڑی اس بات کی کہ ذرا نمایاں کیا جائے، واضح کیا جائے اس بات کو کہ کون حقیقی عباد و زہاد، یعنی دور صحابہ سے جو ایک تسلسل کے ساتھ عبادت میں اور زہد میں اشتغال رکھنے والے لوگوں کا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ چنانچہ کہا کہ مسلمانوں مختلف فرقے پیدا ہو گئے، اور ہر فرقے میں کچھ لوگ عباد و زہاد کے نام سے معروف ہو گئے۔ یہ نام غلط لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ لوگ جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر قائم، شریعت و سنت کے مکمل اتباع کے دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت و زہادت اور اعمال باطنہ کی تکمیل کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے، وہ اہل تصوف کے نام سے موسوم ہوئے۔ یہاں یہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ اصطلاح تصوف کہاں سے آئی۔ بتلایا جا رہا ہے کہ اصل تو وہی عبادت و زہد ہے، مگر ہوا یہ کہ اس زہد و عبادت کا نام لے کر بعض لوگ اپنے گمراہ کن افکار کے پرچار کرنے لگے۔ تو اب جو اہل سنت و جماعت میں سے زاہد و عابد لوگ تھے، ان کے لیے خاص لقب اہل تصوف کا اختیار کر لیا گیا، ان کو صوفی کہا جانے لگا، ان کے لیے اہل تصوف کا لقب یا نام موسوم ہو گیا۔ اور دوسری صدی ہجری ختم ہونے سے پہلے ہی یہ اکابر مشائخ شیخ کی جمع مشائخ اہل تصوف کے نام سے معروف ہو گئے، جو ظاہر شریعت و سنت پر مکمل عمل کے ساتھ اپنے ایک سانس کی حفاظت اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے کا اہتمام کرنے والے اور غفلت کے ہر خطرے سے بچنے والے تھے۔ یہ اصل میں روداد ہے، اور یہ بات کی روداد نہیں ہے۔ دوسری صدی یعنی 200 سال کی تکمیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو تقویم شروع ہوتی ہے یعنی ہجری، دوسری صدی ہجری تک یہ کام ہو چکا تھا، یہ صورت بن چکی تھی، یہ واقعات رونما ہو چکے تھے۔ تو فرمایا کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں بات اس طرح سے نقل فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ ثم ظہرت البدعۃ، پھر بعد میں بدعت کا ظہور ہوا، وحصل التداعی بین الفرق، اور لوگوں کے مابین جو ہے وہ دعوے پیدا ہو گئے، بہت سے فرقے جو ہیں وہ یہی یعنی زاہد و عابد ہونے کا لقب اختیار کر کر دعوے لے کر کھڑے ہو گئے۔ فکل فریق ادعوا، اور ان میں سے ہر فریق دعویٰ کرنے لگا ان فیہم زہادن، کہ ان میں زہاد اور عباد پائے جاتے ہیں۔ فانفرد خواص اہل سنت، تو پھر اس کہیے کہ بھیڑ میں اور اس طرح کے لوگوں میں اور گمراہ فرقوں میں بھی جو دعوی زہد لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس میں انفرادیت کو ظاہر کر کر اور انفرادیت کو اختیار کر کر اور منفرد ہو کر اپنی خصوصیات کے ساتھ فرد خواص و اہل سنہ، تو انفراد کے ساتھ جو اہل سنت کے خواص تھے، خواص سے مراد کیا ہے؟ وہی لوگ جو کہ ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے، زہد و عبادت کا اہتمام کرنے والے تھے، اور ساتھ ساتھ علم دین اور اتباع سنت کے حامل تھے۔ اور کون لوگ تھے؟ المراعون انفسہم مع اللہ تعالی، وہ لوگ جو اپنی خوب اپنے انفاس کی رعایت کرنے والے تھے، اپنے ہر سانس کی رعایت کرنے والے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضوری میں۔ الحافظون قلوبہم، اور وہ جو اپنے دلوں کی حفاظت کرنے والے تھے، ان طوارق الغفلہ، غفلت کے طریقوں سے، غفلت کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے تھے۔ یہ منفرد ہو کر سامنے آئے باسم تصوف کے نام سے، یعنی ان کا شعبہ جو کہلایا وہ تصوف کہلایا۔ واشتہر ھذا الاسم، اور پھر جو ہے یہ اسم ان کے لیے نمایاں ہو گیا، لہؤلاء الاکابر، ان بڑے بڑے صوفیاء اور مشائخ کے لیے، قبل 200 من الہجرہ، 200 سال جو ہجرت کے بعد کے ہیں ان کے مکمل ہونے سے پہلے یعنی دوسری صدی سے اندر یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی کچھ بدعتیں، فرماتے ہیں ترجمہ اس کا اس طرح سے، پھر مسلمانوں میں بھی کچھ بدعتیں نکل آئیں، اور ہر فرقہ اپنی طرف سے کہہ کر بلانے لگا کہ ہم میں بھی درویش ہیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ اس وقت امتیاز کے لیے ان خواص اہل سنت کو اہل تصوف کے نام سے ممتاز کر دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اپنے ایک سانس کی حفاظت کرتے ہیں، اور غفلت کے تمام خیالات سے اپنے قلوب کی حفاظت کرتے ہیں، اور تصوف کے ساتھ ان کے نام کی شہرت دوسری صدی ہجری سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔
تو یہ رودات کون سنا رہے ہیں؟ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس شعبے کے آدمی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور عالم بھی ہیں اور شیخ الصوفیاء بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصل گواہی ہے۔ کوئی مخالف بیٹھ کر جو بات کر رہا ہے، یا یہ کہ کوئی شخص جو اس شعبے سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس بارے میں جو رودات سناتا رہے کہ یہ نام فلاں معنی سے آیا تھا، یہ اس کی اصل جو ہے یونان سے آئی ہے، یا اس کی اصل جو ہے وہ توران سے آئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اصل بات وہی ہوگی جو فن کے ماہرین کی طرف سے نمایاں کی جائے۔ تو فن کے ماہرین وہ کیا بتلا رہے ہیں کہ یہ تصوف کی اصطلاح اور یہ نام، یہ اور ظاہر سی بات ہے کہ اصطلاحات میں تو ویسی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فن حدیث کے لیے جو محدث کی اصطلاح اور حدیث کی اصطلاح استعمال ہوئی، اب قرآن حکیم میں تو یہ لفظ ان معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن حکیم میں لفظ حدیث تو قرآن حکیم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اگر کوئی الفاظ کو ہی پکڑ کر بیٹھ جائے اور یہ اعتراض کہ بھئی لفظ تصوف تو ہمیں قرآن میں یا حدیث میں نہیں ملتا، تو پھر یہ تصوف کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ جاننا چاہیے کہ بہت سطحی اعتراض ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں تو لفظ حدیث بھی ان معنی میں استعمال نہیں ہوا جن معنی میں آج ہم استعمال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہے قول فعل و تقریر کے معنی میں، بلکہ وہاں تو لفظ حدیث قرآن حکیم کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ اب یہاں لفظ حدیث سے مراد خود قرآن حکیم ہے، تو اسی طرح سے لفظ حدیث قرآن حکیم میں خود قرآن حکیم کے لیے استعمال ہوا۔ اچھا اب دیکھیے، یہ اعتراض تو اصل میں منکرین حدیث کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو حدیث بھی یہی قرآن تھا، اور یہ جو مولویوں نے کیا کیا کہ لفظ حدیث سے ایک اور کلام مراد لے لیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، حالانکہ اس سے مراد تو حدیث سے مراد تو خود قرآن حکیم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر صحیح العقل آدمی اور ہر صحیح الاعتقاد آدمی وہ یہی کہے گا کہ نہیں بھائی، لفظ حدیث لغوی معنی میں قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، بات کے معنی میں قرآن حکیم کے لیے بھی، مگر اصطلاحی معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ حدیث سے مراد پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر سے جو کچھ آیا ہے اس کو رپورٹ جس طرح کیا گیا ہے، ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا و تقریرا، یا ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا و تقریرا، اس پورے مجموعے کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی، اور اصطلاحی معنی کہاں سے مرتب ہوئے، معلوم ہوئے؟ قرآن حکیم میں نہیں آتے کسی اصطلاح کے معنی، بلکہ یہ تو اہل فن کے استعمال سے مرتب ہوئے۔ تو جن لوگوں نے حدیثوں کو جمع کرنے، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا کام کیا، اس کی تحقیق کا کام کیا، انہوں نے اس فن کے لیے عنوان اختیار کر لیا، تو ایسا ہوا کہ پھر اس فن کا نام یہی بنا۔ اسی طرح سے جو لوگ باطن کے تزکیے کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے لیے اصطلاحی نام تصوف کا بن گیا۔ اب ضروری نہیں کہ یہ نام یعنی اصطلاحات قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہوں، ضروری نہیں ہوتا یہ، بلکہ اصطلاح اسے کہتے ہیں جس پر لوگ اتفاق کر لیں، اس فن کے ماہرین اتفاق کر لیں کہ اس خاص لفظ کے لیے خاص معنی متعین ہے، اور یہ اس شعبے کے ماہرین کے اتفاق سے بن جایا کرتا ہے۔ اور اس میں پھر معنی کے اندر ایک اصطلاح سے دوسری اصطلاح میں کیا فرق ہے، اس میں تنوع ہوتا ہے۔ تو علماء کے درمیان ایک مقولہ عام ہے، وہ کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، کہ اصطلاحات میں تنگی نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کے لیے یہ دلیل طلب کرنا کہ یہ اس لفظ کے معنی قرآن میں کیا آئے ہیں اور حدیث میں کیا آئے ہیں، یہ کوئی علمی روش اور رویہ نہیں ہے۔ تو اب یہ معلوم کہاں سے ہوں گے اصطلاح کے معنی؟ وہ ہوں گے اہل فن سے، اور اہل فن کی گواہی آپ کے سامنے یہاں پر آ گئی۔ فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح سے ثابت ہوا کہ اہل تصوف اور صوفی کے نام سے سلف کے زمانے میں صرف وہی لوگ معروف ہوئے جو شریعت و سنت کے پیرو اور بدعات سے مکمل اجتناب کرنے والے تھے۔ خالی زہد و ریاضت والے جو متبع سنت نہ تھے وہ اس نام سے موسوم نہ تھے، بلکہ ان سے امتیاز پیدا کرنے ہی کے لیے نام اختیار کیا گیا تھا، اور علماء و صوفیاء کے اوصاف میں بجز اس کے کوئی فرق نہیں تھا کہ زمانہ نبوت کے بعد اور ضعف قوا یعنی کمزوریوں کے آ جانے کے سبب اعمال ظاہر و باطن میں یکساں کمال اور بیک وقت دونوں میں مکمل اشتغال ممکن نہ رہا، تو علماء نے تعلیم و تعلم، تصنیف و فتویٰ اور علمی مشگافیوں کو اپنے عمل کا موضوع بنایا۔
اس کے لیے مدارس قائم کیے، صوفیہ کرام نے باطنی اعمال و احوال کی درستی اور اس پہلو سے مسلمانوں کی اصلاح و ارشاد کو اپنا دائرہ عمل بنا لیا۔ اس کے لیے خانقاہیں آباد ہوئیں، ہر کام کے لیے ایک جگہ بن جایا کرتی ہے، اور جو ہے وہ کام وہاں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مسجدوں میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، دارالحدیث میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں ذکر اور مراقبہ سکھایا جاتا ہے، اور اخلاص کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور معسکرات میں جو ہے وہ عسکری تربیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر کام کے لیے دارالقضاء میں فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق۔ تو یہ سارے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسلام نے مرتب کیے، اسلام نے بنائے ہیں۔ تو آج کوئی بھی اسلامی تہذیب کا لمبردار اور اسلام کی عظمت رفتہ کا اگر طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ اسلام کے بنائے ہوئے ان تمام شعبوں کو، ان تمام اداروں کو وہ اون کرے اور اس کی قدر و منزلت کو جانے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سارے ادارے جو اسلام نے بنائے ہیں، یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو اسلام نے قائم کیے ہیں، اس کی تاسیس کی ہے، اور اس کی تاسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، آپ کے عہد مبارک میں ہوئی، آپ کے صحابہ کے ہاتھوں ہوئی، ان کے بعد کے لوگوں کے ہاتھوں ہوئی، تو یہ سب کچھ ہماری قیمتی متاع ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری تراث ہے، یہ ہماری مشترک متاع ہے، اور اس میں سے کسی کو بھی چھوڑ دینا یا یہ کہ اس سے جو ہے وہ بغض رکھنا، عناد رکھنا، اس کے ذریعے سے اسلام کا بھلا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس سے مسلمانوں کی تاریخ بھی داغدار ہوتی ہے اور ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس پہلو سے مسلمانوں کی اصلاح و ارشاد کو اپنا دائرہ عمل بنا لیا، اس کے لیے خانقاہیں آباد ہوئیں۔ یہ صرف ایک تقسیم کار کا اصول تھا، باہمی اختلاف کا کوئی پہلو نہ تھا، کیونکہ اہل مدارس اپنے باطنی اعمال و احوال سے غافل نہ تھے، اور اہل خانقاہ احکام ظاہرہ شرعیہ سے ناواقف یا ان کی حیثیت کو کم کرنے والے نہ تھے۔ آج یہاں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل اس مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سوالات دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ذکر کی طرف چلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہبہ کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ کیا ہبہ یعنی اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اپنی اولاد کو زندگی میں کچھ دے تو اس کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس ہبہ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ بات جاننا چاہیے کہ وراثت اور ہبہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ وراثت میں یہ اصول ہے کہ لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکھیرا ملے گا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں بھی اگر والدین اولاد کو کچھ دیں گے تو اسی اصول پر دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کے مابین عطیے میں برابری کیا کرو، عطیے میں برابری کیا کرو۔ تو ہبہ یا عطیہ یعنی جو گفٹ دنیا میں دیا جاتا ہے، زندگی میں دیا جاتا ہے، اس میں شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ برابری کی جائے، لڑکی کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ لڑکے کو دیا جائے گا۔ ہاں، انتقال کے بعد جب مال ترکہ بن جاتا ہے، ورثہ بن جاتا ہے، اس کی تقسیم کا اصول یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ یہ وراثت کا قانون ہے، نہ کہ ہبہ اور عطیے کا قانون۔ زندگی میں جب مال دیا جاتا ہے تو وہ ہبہ اور عطیہ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو شے ہبہ کی جا رہی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ جس گھر میں خود رہ رہے ہیں یا جو شے خود استعمال کر رہے ہیں وہ ہبہ کر دی۔ مثال کے طور پر گھر جو ہے وہ بیوی کے نام کر دیا، اور اب انتقال کے بعد جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی یہ گھر تو میرے نام ہے، یعنی یہ میرا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جب کسی عالم سے، مفتی سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی تو ہبہ ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ کچھ اصول ہیں شریعت میں ہبہ کے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی چیز دے گا تو وہ چیز دے گا جو قابل ہبہ ہو، اور قابل ہبہ وہ شے ہوتی ہے جو کہ مشغول نہ ہو۔ اگر آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور رہتے ہوئے آپ کہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے نام کر دیا، تو قانونی طور پر تو ہو گیا، شرعی طور پر وہ اس کی ملکیت نہیں بنی اور وہ آپ ہی کی ملکیت میں ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی فیکٹری ہے، وہ زندگی میں والد نے جو ہے ایک بیٹے کو دے دی، دوسری فیکٹری ایک بیٹے کو دے دی، یا ایک دکان ایک بیٹے کو، اور پھر انتقال کے بعد جو ہے وہ جب مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے تو بھئی بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ تو ترکے میں شمار ہوگا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، تو مجھے دے دی تھی۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیسے دے دی تھی؟ تو پتہ چلا کہ وہ والد بھی کاروبار کر رہے تھے اور میں بھی کاروبار کر رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری ہے۔
بھئی ایسے کہنے سے نہیں ہوتا. ایسی شے جو مال مشغول ہو، ایسی شے جو شے مشغول ہو، یعنی اس کو جس کی ملکیت میں ہے اس نے اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں اس کو ہبہ کرتا ہوں، تو ہبہ نہیں ہوتا. اس کو اپنے یعنی استعمال سے نکال کر بالکل علیحدہ کر کر اس کے تمام مالکانہ حقوق وہ اپنی زندگی ہی میں جب سامنے والے کو جس کو ہبہ کرنا چاہتا ہے اسے دے دے گا، تب وہ ہبہ ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں کہ ہبہ تام نہیں ہوا. جب دے دیا جاتا ہے مکمل اپنی ملکیت سے نکال کر، تو پھر جا کر وہ ہبہ تام ہوتا ہے، اور جب ہبہ تام ہو جاتا ہے تبھی اس کی ملکیت اس پر ثابت ہوتی ہے. تو ان اصولوں کو کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کسی شخص کو زندگی میں کچھ اپنی اولاد کو دینا ہے تو چاہیے کہ پھر اس کا مسئلہ پوچھ لیا جائے علماء سے. اگلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نرینہ اولادیں تھیں، مگر وہ انتقال کر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حیات مبارکہ میں. سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے. 2 سال کی عمر میں حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا مکہ ہی میں. ابو القاسم یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت معروف ہے. دوسرے حضرت عبداللہ تھے، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے بطن سے تھے. ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا 3 ماہ رہنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی. اور ان کا لقب جو ہے وہ طاہر و طیب بھی معروف ہے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ طاہر و طیب کے نام سے 2 صاحبزادے تھے، مگر صحیح تر بات یہی ہے کہ نہیں، عبداللہ صاحبزادے کا نام تھا اور لقب جو ہے وہ طاہر و طیب تھا. اور تیسرے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم تھے کہ جو 17-18 ماہ حیات رہے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کی تینوں نرینہ اولادوں کا انتقال ہوا. اگلا سوال قضا نمازوں سے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص پر کی نمازیں رہ گئی ہوں تو وہ کیا کرے؟ کیا قضا کرنا واقعی ضروری ہے اور کیا فدیہ دے سکتا ہے؟ تو بھائی جواب یہ ہے کہ نماز کی قضا لازم ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے. سنن نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز سے سوتا رہ جائے یا غفلت کی وجہ سے اس سے چھوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلیھا اذا ذکرھا، جب اسے یاد آ جائے، یعنی اس کو اب معلوم ہو گیا کہ میری نماز رہ گئی تھی یا سو رہا تھا بیدار ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ اس نماز کو پڑھ لے. اور دوسری روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز سے سوتا رہ جائے یا غافل رہ جائے تو جب اسے یاد آ جائے اسے پڑھ لے. اور پھر آپ نے فرمایا فإن اللہ یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ آپ نے تلاوت فرمائی کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اس آیت کے ایک معنی معلوم ہوئے کہ یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد آنے پر، یعنی جیسے ہی تمہیں یاد آ جائے تو پھر نماز قائم کرو. جب میری یاد آ جائے، یعنی پہلے غفلت میں تھے کسی سبب سے نہیں پڑھ سکے، اب جب یاد آ گئی تو اب نماز پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے بھی قضا نمازوں پر استدلال فرمایا. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک شخص جب تک زندہ ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ فدیہ دے دے اپنی نمازوں کا، بلکہ وہ اس کی قضا کرے گا. جس طرح سے بھی قضا کر سکتا ہے قضا کرے گا. اور اگر اس کے یعنی زیادہ رہتی ہیں اور جو ہے وہ نماز اس کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ میں اپنی نمازیں ساری قضا نہیں کر سکوں گا، یعنی پڑھ نہیں سکوں گا قضا نمازیں، اور میرا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جاؤں، تو اس لیے پھر اسے چاہیے کہ وصیت کر دے کہ میری اتنی نمازیں رہتی ہیں اور قضا بھی کرتا رہے جتنی کر سکتا ہے باقی. اور اگر وہ وصیت کر کر جائے گا تو پھر اس کی یعنی یہ وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے میری قضا نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے، تو اس کے انتقال کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے مال کے 1/3 پر یہ وصیت نافذ ہوگی. 1/3 تک یا اس کے اندر اس کی قضا نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. مگر یہ درست نہیں ہے کہ کوئی شخص زندہ ہے اور وہ اپنی نمازوں کا فدیہ خود دے دے، یہ درست نہیں ہے. وہ زندہ ہے تو وہ نماز قضا کرے گا، چاہے خود کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھے گا، مگر بہرحال قضا خود کرے گا. اور قضا کرنے کا ایک اچھا طریقہ
طریقہ جو فقہ نے لکھا وہ یہ ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو اگلی نمازوں کے ساتھ پڑھتا چلا جائے، جن نمازوں سے کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے اس سے پہلے پڑھ لے، اور جن نمازوں کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ جوڑ لے، اور یوں نیت کرے کہ میری پہلی فجر جو قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھتا ہوں، میری پہلی ظہر جو قضا ہوئی تھی اب میں پڑھتا ہوں۔ اس طرح کیا ہوگا، ترتیب کے ساتھ قضا نمازیں اترتی چلی جائیں گی۔ ایک محتاط اندازہ قائم کر لے کہ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی نے 2 سال نمازیں نہیں پڑھی، تو اب تاریخ اپنے پاس لکھ لے اور آج سے شروع کر دے، آئندہ 2 سال تک پڑھتا رہا، اس طرح سے اس کی پچھلی ساری قضا نمازیں اس کے ذمے سے انشاءاللہ اتر جائیں گے۔ اگر کوئی شخص وصیت بھی نہ کرے اور دنیا سے چلا جائے، اس کی نمازیں یا اس کے روزے قضا ہوں، اور اس کی اولاد چاہے کہ ان کی طرف سے فدیہ دے دے تو وہ دے سکتے ہیں، اور اگر اس کے مال میں سے دینا چاہیں تو تمام ورثاء کا اتفاق ضروری ہے، اور اگر کوئی ایک وارث بھی اس سے انکار کرے تو پھر وراثت کے مال میں سے فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، ورثاء اپنی جیب سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قضا نمازوں کا جو وبال ہے وہ اس میت پر سے ہٹا لیں گے۔ اور ایک نماز کا فدیہ کیا ہے، وہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، یعنی جیسے احتیاطاً 2 کلو گندم جو آج کل 100 روپے بنتی ہے، تو ایک نماز کا فدیہ 100 روپے دیا جائے گا کسی غریب مسکین کو، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو نماز کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایک روزے کا فدیہ بھی وہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ ایک دن کی 6 نمازوں کے قضا کا فدیہ دیا جائے گا۔ قضا بھی 6 کی جائے گی، چھٹی نماز وطر کی نماز ہے، چونکہ احناف کے نزدیک وہ بھی واجب ہے، تو جب قضا کی جائے گی تو فرائض کی بھی قضا ہے اور وطر کی بھی قضا ہے، یعنی واجب کی بھی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اور جب فدیہ دیا جائے گا تو وہ بھی 6 نمازوں کا، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے ساتھ وطر کی نماز، اس کا بھی فدیہ دیا جائے گا۔ تو دن کی 6 نمازوں کا فدیہ 600 روپے بن جاتا ہے۔ تو یہ فدیہ جو ہے وہ کسی بھی غریب مسکین کو جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ تعویذ سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعویذ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، کہ تعویذ کرنا جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو کس حد تک؟ بعض سعودی علماء تو اسے بالکل شرک کہتے ہیں۔ دیکھیے، سارے سعودی علماء اسے شرک نہیں کہتے، باقی یہ کہ اس کو شرک کہنا تو ایک بڑی بات ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام سے اور سلف صالحین سے اس کا التزام اور اس کا اہتمام منقول ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضرت عوف بن مالک، کہ ہم جاہلیت میں بھی دم کرتے تھے، اور ہم نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کلمات دم کرتے ہو نا، مجھے دکھا دیا کرو، مجھ پر پیش کر دیا کیا کرو، اگر اس میں شرکیہ بات نہیں ہے تو فلا باسا، پھر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی یہ کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں لکھے ہوئے اس دم کے الفاظ میں یا اس رقی میں، اس تعویذ میں، تو پھر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جو یہ بات نقل ہوئی ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اور دم کے الفاظ لٹکائے اس نے شرک کیا۔ یہ ابتدائی حکم تھا جب ابھی توحید کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور جب توحید کی تعلیم راسخ ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ فَلَا بَأْسَ، یہ اس روایت کو منسوخ کرتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی آیات میں بھی ناسخ و منسوخ ہوتے ہیں، اسی طرح سے احادیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھ لی جائے، اس پر عمل کیا جائے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کے بارے میں اور روایات حدیث کیا ہیں اور آخری حکم کیا ثابت ہوتا ہے، یہ لا علمی کی بات ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ تعویذ کے مسئلے میں بھی، جیسے کہ اور بہت سے مسائل میں تدریج کے ساتھ احکامات کی تکمیل ہوئی ہے، اس میں بھی یہی بات تھی کہ ابتداً جو ہے آپ نے منع کر دیا تھا تمام دور جاہلیت سے چلے آنے والے جھاڑ پھونک اور تعویذ کو، مگر بعد میں پھر فرمایا کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام سے، تابعین سے اس کا استعمال کرنا، تعویذ کا استعمال کرنا، وہ بھی منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حاملہ خواتین کے لیے درد ذہ کے لیے ایک تعویذ کا لکھنا ان سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بچوں کو جو ہے وہ کلمات تعوذ سکھایا کرتے تھے، اور جو چھوٹے ہوتے تھے ان کے لیے حدیث میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ان کو وہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے زیادہ دین کے جاننے والے ہیں، اگر انہوں نے ایک چیز کو اختیار کیا ہے تو اس میں شرک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت حضرت سعید بن المسیب سے بھی منقول ہے، اور ان کے بارے میں جو جلیل القدر تابعی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ
جب ان سے سوال کیا گیا تھا تعویذ کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عطا بن نبی رواحہ رحمہ اللہ جو جل القدر تابعی ہیں، ان سے سوال کیا گیا تعویذ کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ، اور سوال یہ تھا کہ کیا اس کو پہن کر بیت الخلاء جا سکتے ہیں، یعنی قضائے حاجت کے موقع پر بھی تعویذ اگر لگا ہوا ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تو وہ بند ہے، یعنی کسی شے کے اندر ہے، چمڑے کے اندر ہے یا کورڈ ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اگر وہ کھلا ہوا ہے تو اچھا یہ ہے کہ اسے اتار دیا جائے۔ یعنی کھلا ہوا سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو کلمات مقدسہ لکھے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں، تو پھر اس کو لٹکا کر ایسے مقام پر جانا وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت مجاہد جو ذیل القدر تابعی ہیں، وہ بھی لوگوں کے لیے تعویذ لکھا کرتے تھے۔ تعویذ ہے کیا؟ یہ اصل میں پناہ سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے کلمات ہیں۔ جس طرح سے بہت سے تعوذات وہ سکھائے گئے، معوذتین ہم کہتے ہیں نا قرآن حکیم کی دو آخری صورتوں کو، جو پناہ میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سے کلمات تعوذ حدیث میں آئے ہیں، تو اسی طرح سے وہ شے جس سے پناہ اختیار کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے انسان، شیطان مردود کے خلاف، اسی طرح سے برے اثرات کے خلاف، اور شیاطین جن سے پناہ میں آ جائے، تو وہ کلمات وہ تعویذ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی شام میں اس بات کو یوں لکھا گیا کہ ایسا تعویذ کہ جس میں جو معقول معنی ہو، جس کو اس کا فہم واضح ہو، عربی زبان میں ہے، کسی بھی جانی پہچانی زبان میں ہے، اور کلمات خیر کے ساتھ ہے، مشتبہ کلمات کے ساتھ نہیں ہے، یا تو قرآن حکیم کے الفاظ پر مبنی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت ناموں پر مبنی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مبنی ہے، یا کوئی اور ایسے کلمات جو کہ جن کے معنی توحید پر مبنی ہے، نہ کہ شرک پر، ناجائز معنی پر مبنی نہ ہو، تو ایسے تعویذ کا اختیار کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ تعویذ چاہے اچھا اسی طرح سے یہ تعویذ چاہے لٹکایا جائے، چاہے دیوار پر لگایا جائے، چاہے اس کو گلے میں پہنا جائے، چاہے جسم کے اوپر باندھا جائے، یا کسی کاغذ میں لکھ کر پانی میں ڈال کر پیا جائے، یا یہ کہ اس کو جو ہے وہ برتن پر لکھ کر اس میں پانی ڈال کر پی لیا جائے، یہ ساری صورتیں تابعین سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت ہیں، جائز ہیں۔ ہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ تعویذ جو ہے نا اس کا درجہ دوا کی مانند ہے۔ جس طرح سے ایک صحت مند آدمی اسے دوا نہیں کھلائی جاتی، کیا کیا جاتا ہے، وہ غذا پر رہتا ہے، غذا کھاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحت مند آدمی اسے چاہیے کہ وہ مسنون دعاؤں پر، قرآن حکیم کی تلاوت پر، اس کے ذریعے سے اپنی روح کو غذا پہنچائے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی روحانی مرض لاحق ہو جائے، جن کے اثرات ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی مشکل اور مصیبت ہے، تو اس کے علاج کے غرض سے، اس کے علاج کے لیے تعویذ کا اختیار کر لینا بہرحال اس کا جواز ہے، اگر پسندیدہ نہ بھی ہو، بہرحال جواز ضرور ہے۔ اگر کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو تو وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے اجتناب کرے، اس لیے کہ بہرحال شریعت میں ایک چیز جائز ہے، اور خود اختیار نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس طرح سے دوا کا اختیار کرنا اور علاج معالجہ کروانا یہ بھی سنت ہے، کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص تعویذ خود استعمال نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر جب جو ایک شریعت میں جائز ہے اس کی نکیر کرنا یہ درست بات نہیں ہے، اس کو ناجائز کہنا یہ درست بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی اب کچھ دیر ذکر کا اہتمام کر لیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی من توب ربی، استغفر اللہ ربی من کل توب توب كل ذنب واتوب، كل ذنب واتوب، استغفر من كل ذنب واتوب، توب توب من كل ذنب، توب توب، استغفر الله ربي، توب الله، استغفر الله.
استغفر اللہ ربی توبہ اللہ ربی توبہ اللہ ربی استغفر استغفر اللہ ربی استغفر درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وآلہ وترتہ بعدد صلی علی کل معلوم اللہم صلی علی علیہ وترتہ بعدد وآلہ وترتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی وآلہ وترتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا علیہ وترتہ علی سیدنا وآلہ وترتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا علیہ علی وترتہ بعدد کل معلوم وترتہ بعدد کل معلوم اللہم صلی علی سیدنا علی محمد بعدد کل وآلہ وترتہ معلوم اللہم وآلہ وترتہ معلوم وآلہ وترتہ بعدد اللہم صلی وترتہ اللہم صلی وترتہ بعدد اللہم صلی وسلم علی نبی محمد اللہم صلی وسلم جب کچھ دیر آنکھیں بند کر دل پر توجہ کرے اور دھیان باندھیں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور جلالت شان کا حامل ہے، بہت بڑا نام ہے. یہ عظمت کا خیال کرتے ہوئے توجہ کریں کہ میرا دل کہتا ہے میرے دل کا خالق اللہ ہے، میرا بھی خالق اللہ ہے، میں بھی اسے پکارتا ہوں، میرا دل بھی اسے پکارتا ہے. اللہ 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 اللہ.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين.